اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے اور یہ ناول اردو کا پہلا ناول شمار کیا جاتا ہے۔ اکبری بیگم اور عسکری بیگم کی یہ داستان ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم نے توبۃ النصوح کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، تو یہ چونکہ طویل ناول ہے اور اس میں بہت سی باتیں اہم تھیں، لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ اس کے صفحات کچھ بن گئے ہیں۔ میرے پاس پانچ صفحات بنتے ہیں، لہٰذا اسے ہم مختلف حصوں میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے اس میں اکبری بیگم کے حوالے سے بیان کروں گا کہ اکبری بیگم کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اکبری نہایت بے وقوف تنک مزاج عورت تھی جس کی بے جا خواہشات نے اس کے سسرال کو پریشان کر رکھا تھا۔ علیحدہ گھر کا مطالبہ بے جا تھا، کیونکہ اس گھر میں بھی اس کو مکمل خود مختاری دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے ایک بار غیر آباد بھی ہوئی، جس پر اکبری بیگم کی خالہ نے بیچ میں پڑھ کر راضی نامہ کرایا، لیکن کچھ ہی دن بعد عید کے موقع پر اکبری بے سر و پا بہانہ بنا کر میکے چلی گئی۔ عاقل اپنی ماں کے کہنے پر اسے لینے کے لیے شام کو وہاں پہنچا۔ رات گئے اس کی ساس نے دونوں میاں بیوی کو دو بدو بٹھا کر حالات و واقعات دریافت کرنا چاہے اور بالآخر تان اس بات پر آ کر ٹوٹی کہ اکبری کو علیحدہ گھر لے کر دیا جائے۔ محمد عاقل رات وہیں گزارتا ہے اور اگلے دن ماں کو ساری بات سے آگاہ کر دیتا ہے۔ ماں دل پر پتھر رکھ کر بیٹے کو علیحدہ رہنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ عاقل کو اپنے گھر کے ساتھ ہی کرایہ پر مکان مل گیا۔ سامان منتقل کرنے کے بعد کچھ دن ماں کے گھر سے ہی کھانا جاتا رہا۔ اکبری بیگم امور خانہ داری سے قطعاً بے بہرہ تھی۔ جب سالن روٹی پکانے کی نوبت آئی تو یہ فرض اس بے ڈھنگی سے سر انجام دیا کہ عاقل اپنی ماں کے گھر سے کھانا کھانے لگا، جبکہ اکبری بازاری کھانا شروع ہو گئی، جس سے وہ مقروض ہو گئے۔ اکبری بیگم کے گھر سے دن دہاڑے برتن چوری ہوئی، جب وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ عاقل نے تو تکار کے بعد چپ سادھ لی اور معمولی سے برتن لے آیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک کٹنی کا چرچا ہوا جو سادہ لو عورتوں کو چکمہ دے رہی تھی۔ عاقل نے اکبری کو اس سے ہوشیار رہنے کی ہدایت بھی کی۔ اکبری نے تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ